بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کال کی اوتار بھارت میں شائع ہونے والی یہ کتاب کال کی اوتار نے دنیا بھر میں ہلچل مچا دی ہے۔ اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہندوؤں کے مذہبی کتاب میں جسے کال کی اوتار کا تذکرہ ملتا ہے وہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ ہیں۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ اس کتاب میں ایسا کیا لکھا ہے۔ تو ناظرین، یہ کال کی اوتار نام کی کتاب، اس کتاب کا مصنف اگر کوئی مسلمان ہوتا تو وہ اب تک جیل میں ہوتا اور اس کتاب پر پابندی لگ چکی ہوتی، مگر اس کے مصنف پنڈت وید پرکاش برہمن ہندو ہیں۔ وہ الہ آباد یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔ وہ سنسکرت زبان کے ماہر اور معروف محقق اسکالر بھی ہیں۔ پنڈت وید پرکاش نے کال کی اوتار کے بابت اپنی اس تحقیق کو ملک کے 8 مشہور و معروف محقق پنڈتوں کے سامنے پیش کیا تھا، جو اپنے شعبے میں مستند گراندے جاتے ہیں۔ ان پنڈتوں نے کتاب کے بغور مطالعے اور تحقیق کے بعد یہ تسلیم کیا ہے کہ کتاب میں پیش کیے گئے حوالہ جات مستند اور درست ہیں۔ برہمن پنڈت وید پرکاش نے اپنی اس تحقیق کا نام کال کی اوتار یعنی تمام کائنات کے رہنما رکھا ہے۔ ہندوؤں کے اہم مذہبی کتب میں دراصل ایک عظیم رہنما کا ذکر ملتا ہے جسے کال کی اوتار کا نام دیا جاتا ہے۔ پنڈت وید پرکاش گہری تحقیق کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کال کی اوتار سے مراد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو مکہ میں پیدا ہوئے۔ چنانچہ ان کا کہنا ہے کہ تمام ہندو جہاں کہیں بھی ہوں ان کو اب کسی اور کال کی اوتار کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس اکیلے انہیں محض اسلام قبول کر لینا چاہیے اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، جو بہت پہلے اپنے مشن کی تکمیل کے بعد اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ اپنے اس دعوے کی دلیل میں پنڈت وید پرکاش نے ہندوؤں کی مقدس مذہبی کتاب وید سے مندرجہ ذیل حوالے دلیل کے ساتھ پیش کیے ہیں۔ نمبر 1، وید کتاب میں لکھا ہے کہ کال کی اوتار بھگوان کا آخری اوتار ہوگا جو پوری دنیا کو راستہ دکھائے گا۔ ان کلمات کا حوالہ دینے کے بعد پنڈت وید پرکاش لکھتے ہیں کہ اس کی پیشگوئی کا اطلاق صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں درست ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، ویدوں کی پیشگوئی کے مطابق کال کی اوتار ایک جزیرے میں پیدا ہوں گے اور یہ عرب علاقہ ہے جسے جزیرۃ العرب کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، مقدس کتاب وید میں لکھا ہے کہ کال کی اوتار کے والد کا نام وشنو بھگت اور والدہ کا نام سومان ہوگا، جبکہ سنسکرت زبان میں وشنو اللہ کے معنوں میں سے استعمال ہوتا ہے اور بھگت کے معنی غلام اور بندے ہیں۔ چنانچہ حضرت اسی طرح سے عربی زبان میں وشنو بھگت کا مطلب اللہ کا بندہ یعنی کہ عبداللہ ہوا، اور سنسکرت میں سوبان کا مطلب امن ہے جو کہ عربی زبان میں آمنہ ہوگا، اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 4، وید کتاب میں لکھا ہے کہ کال کی اوتار زیتون اور کھجور استعمال کرے گا اور وہ اپنے قول و قرار میں سچا اور دیانتدار ہوگا، اور یہ دونوں پھل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرغوب تھے، جبکہ آپ سچائی اور دیانتداری میں تو اس حد تک معروف تھے کہ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صادق اور امین کے لقب استعمال کیے جاتے تھے، اور ہندو بھی ان کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ جو ان کا ایمان بھی نہیں لاتے تھے وہ بھی صادق اور امین کا لقب دیا کرتے تھے۔ نمبر 5، وید کے مطابق کال کی اوتار اپنے سرزمین کے معزز خاندان میں سے ہوگا، اور یہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سچ ثابت ہوتا ہے کہ آپ قریش کے معزز قبیلے میں سے تھے جس کی پوری عرب میں عزت اور شام و عراق میں پہچان تھی۔ نمبر 6، ہماری کتاب کہتی ہیں کہ بھگوان کال کی اوتار کو اپنے خصوصی قاصد کے ذریعے ایک غار میں پڑھائے گا۔ بالکل اسی طرح اس معاملے میں بھی یہ بات درست ہوتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی وہ واحد شخصیت تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں اپنے خاص فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تعلیم دی۔
نمبر 7 ناظرین، ہماری بنیادی عقیدے کے مطابق بھگوان کے کالکی اوتار کو ایک تیز ترین گھوڑا عطا فرمائے گا جس پر وہ سوار ہو کر زمین و 7 آسمانوں کے سیر کر آئے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق پر معراج کا سفر اس پیشگوئی کا مصدق بن کر اسے آپ کی بابت ہی درست ثابت کرتا ہے۔ نمبر 8 نیز لکھا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ بھگوان کالکی اوتار کی بہت مدد کرے گا اور اسے بہت قوت عطا فرمائے گا، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں اللہ پاک نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ نمبر 9 ہماری ساری مذہبی کتابوں کے مطابق یہ پیشگوئی ملتی ہے کہ کالکی اوتار گھڑ سواری اور تیر اندازی اور تلوار زنی میں ماہر ہوگا۔ پنڈت وید پرکاش نے اس پیشگوئی پر بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہے جو بڑا اہم اور قابل غور ہے۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ گھوڑوں، تلواروں اور نیزوں کا زمانہ بہت پہلے گزر چکا ہے، اب تو ٹینک، توپ اور میزائل جیسے ہتھیار استعمال میں ہیں، لہذا یہ عقل مندی نہیں ہے کہ ہم اس دور جدید میں تلواروں، نیزوں اور برچھیوں سے مسلح کالکی اوتار کا انتظار کرتے رہ جائیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مقدس کتابوں میں کالکی اوتار کے واضح اشارے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہیں، جو ان تمام حربی فنوں میں کامل مہارت رکھتے تھے۔ ٹینک، توپ اور میزائل کے اس دور میں گھڑ سوار اور تیر انداز کالکی اوتار کا انتظار نری حماقت ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اس طرح سے یہ کالکی اوتار اب لوگوں کے سامنے آ رہی ہے اور یہ ساری بھی چیزیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر اترتی ہیں۔ بے شک اللہ کے وہی آخری نبی ہیں، وہی سچے نبی، ان کے علاوہ اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو اتنا پھیلائیں کہ ساری دنیا کے ہندو کلمہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کر لیں اور جنت میں جانے والے بن جائیں۔ کم از کم اپنے دوستوں کو ضرور بتائیں اور ویڈیو شیئر لازمی کیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔